نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ المائدہ کی آیت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم، چوری کے بارے میں وضاحت مطلوب ہے کہ چوری کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں ہر چیز پر چوری کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ چوری جس پر شریعت ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے، اس کی ایک مخصوص تعریف ہے۔ اسے ہی بیان کرنے کے لیے میں نے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن مقدس میں عام طور پہ جو مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، اسی طرح دیگر اکثر احکام، ان میں مرد مخاطب ہوتے ہیں، عورتوں کو مخاطب نہیں کیا جاتا، بلکہ عورتیں طبعاً مردوں میں اور اس عمل میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن چوری اور زنا، اس میں عورتوں کو خاص طور پہ ان کا نام لے کر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ صرف مردوں کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا گیا، کیوں کہ یہاں معاملہ حد کا ہے، اور حد میں ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے تو وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کا ذکر یہاں ضمناً نہیں بلکہ صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ چوری کیا ہے، چوری کی تعریف کیا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاموس میں چوری کی تعریف یہ لکھی ہے: کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ اب اس کی ذرا تفصیل سمجھیں کہ چوری ثابت ہو جائے جس پر چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم لگے گا، اس میں کون کون سی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو مال چوری کیا گیا ہے وہ کسی فرد یا کسی جماعت کی ملکیت ہو۔ اگر اس مال کا کوئی مالک نہیں ہے تو اس پر چور کا ہاتھ نہیں کٹتا۔ نمبر 2، چوری کرنے والے کی اس میں ملکیت نہ ہو، یعنی وہ اس چیز کے اندر حصے دار نہ ہو اور نہ ہی ملکیت کا شبہ ہو، اور ایسی چیزیں جس میں عوام کے حقوق برابر ہیں، مساوی ہیں، جیسے رفاہ عامہ کے ادارے اور ان کی اشیاء، ان میں سے اگر کوئی بندہ کوئی چیز لے لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، تو اس کے اندر حد جاری نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ نمبر 3، چوری جو ہے وہ مال محفوظ میں ہو۔ مال محفوظ کا مطلب اسے کسی ایسے مکان میں رکھ کر جو محفوظ ہو تالا لگا دیا جائے، یا وہاں نگران چوکیدار جو ہے مقرر کر دیا جائے۔ تو کسی محفوظ جگہ سے مال اگر چوری کیا تو اس پر چوری کی حد جاری ہوگی۔ اگر وہ مال محفوظ جگہ نہ تھا یا اس کے محفوظ جگہ ہونے نہ ہونے میں شک ہے تو بھی حد ساقط ہو جائے گی، اس چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بلا اجازت لیا ہو۔ جس مال کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت دے رکھی ہے، اس نے اس چیز کو بالکل ہی لے لیا ہے تو یہاں بھی حد ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اجازت کا شبہ یہاں موجود ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ چھپا کر لیا ہو، پتہ نہ چلنے دیا ہو، کیونکہ اعلانیہ طور پہ دوسرے کا مال لوٹنا اس کو چوری نہیں کہتے بلکہ اس کو ڈاکہ کہتے ہیں، اس کی سزا الگ ہے۔ اب یہ تمام شرائط اگر پائی جائیں گی تو چوری ثابت ہو جائے گی جس پر چور کا ہاتھ کٹے گا، اور اگر یہ چیزیں ثابت نہ ہوں تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ حد جاری نہ ہونے کا مطلب کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا یا وہ اس بندے کو سزا نہیں ہوگی۔ نہیں، وہ گناہگار بھی ہوگا، اور قاضی شہر، قاضی وقت، حاکم وقت اپنی ثوابدید پر جو سزا اس کے لیے مناسب سمجھے وہ اسے دے گا۔
لیکن جو چوری کی حد ہے وہ اس کے اوپر جاری نہیں ہوگی۔ دوسری بات ایک باریک یہاں یہ ہے، السارق والسارقۃ، اس میں مرد کا ذکر پہلے ہے اور عورتوں کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ زنا کی آیت کے اندر الزانیۃ والزانی، عورت کا ذکر پہلے ہے اور مردوں کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اس میں ایک باریک اور لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ چوری میں عام طور پہ مرد پہل کرتے ہیں، عورتیں جو ہیں بہت کم ہوتی ہیں جو اس طرف پہل کرتی ہیں۔ اور زنا کے مسئلے میں چونکہ وہ سارے کا سارا معاملہ عورتوں ہی کے سپرد ہے، اس لیے عمومی طور پہ وہ پہل کرتی ہیں، پھر مرد کو جو ہے ان کی طرف آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے جہاں چوری کا تذکرہ تھا وہاں مرد کو پہلے ذکر کیا، اور جہاں زنا کا تذکرہ آگے آئے گا وہاں عورتوں کو پہلے ذکر کیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ مرتد ہو جائیں، اسلام چھوڑ دیں، تو آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پہ ایک اور قوم لے آئے گا جو دین کا کام کرے گی۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، بلکہ بندوں کو خدا کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ہمارا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے۔ ہم نہیں کریں گے، اللہ کسی اور سے دین کا کام لے لیں گے۔ اس لیے دین کا کام کرتے بھی رہنا ہے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے اور اس کی مدد بھی طلب کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں موت تک جو ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے اندر دین کا کام کرنے والوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ یہ مومنوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے ہیں اور کافروں پر سخت برتاؤ کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت فرمائی یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی ولا یخافون لومۃ لائم، کہ یہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کیوں ارشاد فرمائی گئیں؟ جب بھی کوئی انسان دین کا کام کرتا ہے، کوئی دینی کام شروع کرتا ہے، کوئی دینی تحریک لے کر اٹھتا ہے، تو وہاں دو قسم کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ ایک رکاوٹ غیروں کی طرف سے آتی ہے اور دوسری رکاوٹ اپنوں کی طرف سے آتی ہے۔ تو غیروں کی طرف سے جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کا مقابلہ تو بندہ کر سکتا ہے، لیکن اپنوں کے طعنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے تو اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنوں کے طعنے بھی سہتا رہتا ہے اور کام کو بھی جاری رکھتا ہے۔ اس لیے غیروں کا مقابلہ کرنا ہے، اپنوں کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اپنوں کے باتیں سنتے رہو اور سہتے رہو اور کام میں آگے بڑھتے رہو۔ اپنوں سے نہ ٹکراؤ، غیروں سے ٹکراؤ، اللہ تعالیٰ دین کے کام کو آسان بھی کر دیں گے اور آگے بھی بڑھائیں گے، اور یہ پسندیدہ عمل بھی ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے جس سے صاحب مسند احمد نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا، وہ آدمی کچھ کہہ رہا ہے اور حضرت صدیق اکبر خاموش ہے۔ حضور علیہ السلام دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ بندہ چپ نہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بول رہا تھا اور میں خاموش تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر، جب تک تو خاموش تھا تیری طرف سے جواب دینے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا، وہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا،
اور جب آپ نے خود بولنا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ تو مجھے ناگواری اس بات پر ہوئی کہ جو کام فرشتہ کر رہا تھا آپ نے خود کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں اپنوں کی باتیں برداشت کریں، ہر بات کا جواب نہ دیا کریں۔ ویسے بھی ہر بات کا جواب دینا عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ مفتی جو ہر سوال کا جواب دے وہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پوری طرح حاضر دماغ نہیں ہے۔ موقع محل دیکھا جاتا ہے کہ یہاں جواب دینا بہتر ہے یا یہاں جواب نہ دینا بہتر ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اس آیت میں قسم کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جھوٹی قسم اٹھائی، اسے پتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا پھر بھی قسم اٹھائی کہ میں نے کیا ہے، اسے پتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے پھر بھی جھوٹی قسم اٹھائی کہ میں نے نہیں کیا۔ تو جھوٹی قسم اٹھانا اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ اس کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ اس پر کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 2 قسم کی دوسری قسم ہے جس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ یمین لغو کا مطلب کیا ہے کہ آدمی غلطی سے قسم اٹھائے، مثلا اس نے ایک کام کیا نہیں لیکن اس کے خیال میں یہ ہے کہ میں نے کیا تھا، تو وہ اپنے خیال کے مطابق قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے کیا ہے حالانکہ اس نے کیا نہیں ہے۔ یا اس کے برعکس لے لیں تو یہ یمین لغو ہے، اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ اس پر گناہ ہے۔ قسم کی تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کیا ہے کہ آئندہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر قسم اٹھانا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یا یہ کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا۔ تو یمین منعقدہ اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی ہے اور وہ قسم خلاف شریعت نہیں تو اس بندے کو اپنی قسم کا لحاظ رکھنا چاہیے اور قسم کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر وہ خلاف شریعت ہے تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ تو یمین منعقدہ اگر کسی نے قسم اٹھا کر توڑ دی، اس کو پورا نہ کیا، تو اس پر کفارہ آتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ قرآن پاک بتا رہا ہے یہ بندہ یا تو ایک غلام آزاد کرے گا، اگر غلام نہیں ملتے جیسے ہمارے دور میں، یا کسی کے پاس غلام خریدنے کی طاقت نہیں تو پھر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے گا، اور اگر ان چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو یہ بندہ پھر 3 روزے مسلسل رکھے گا۔ تو یہ اس قسم کا کفارہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو قسمیں اٹھانی ہی نہیں چاہیے، بلا وجہ قسم اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہت ہی مجبوری ہے تو سچی قسم اٹھائے اور پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو پھر جو ہے اس کی کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ سورۃ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے کہ بلا وجہ سوال نہ کیا کرو۔ آج کل لوگوں میں یہ رواج ہے بلا وجہ سوال پوچھتے ہیں، مولانا صاحب یہ مسئلہ بتائیں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ویسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے لوگوں کو خارش ہوتی رہتی ہے اور وہ مسائل خام خواہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو خام خواہ مسائل پوچھنے سے منع کیا۔ یہ آیت اس وقت اتری جب حج کی فرضیت کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حج زندگی میں ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ زندگی حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں پڑ جاتے، اس لیے فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے مسئلے نہ پوچھو کہ اگر وہ بتا دیے جائیں تو بعد میں تمہیں پریشانی ہو۔
تو ساری بحث کا خلاصہ یہ، بلا وجہ فرضی مسائل نہیں پوچھنے چاہیے، جو مسئلہ انسان کی ضرورت ہے اور پیش آ جائے وہ پوچھ لے، اس کے پوچھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ دیکھیے یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی طرح پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی، جب اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے تھے کہ ہماری بات مانو، اللہ کی بات مانو، تو وہ مقابلے میں اور جواب میں کہتے کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کی بات مانیں گے، تمہاری خاطر باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے، خاندان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ دیکھیں یہ آیت اتری تھی مشرکین کے لیے، لیکن زمانہ گزر گیا، آج کل لوگوں نے یہ آیتیں مسلمانوں کے خلاف، مومنین کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنی شروع کر دی ہیں۔ جب ہم کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے مد مقابل فریق وہ کہتے دیکھیں جی یہ تو فقہ کو مانتے ہیں، یہ تو بزرگوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں نے یوں کہا، علماء نے یوں کہا، ہم نے بزرگوں سے یوں سنا، مفتی صاحب سے یوں سنا۔ تو یہ تو وہی باتیں ہیں جو مشرکین کہتے تھے، مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادوں کی بات نہیں چھوڑ سکتے، اور جب ہم انہیں کہتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم تو امام شافعی رحمہ اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم تو امام مالک کی بات مانتے ہیں، ہم تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہیں۔ تو آیت نازل ہوئی تھی مشرکین کے بارے میں اور فٹ کی جا رہی ہے میرے اور آپ کے خلاف، یعنی اہل سنت والجماعت کے خلاف۔ یعنی آیت جس موقع پر نازل ہوئی تھی اس موقع کا صحیح موقع پر نہیں فٹ کیا رہی، بلکہ اسے غلط جگہ استعمال کی جا رہا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میرے شیخ حضرت الکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ دیہاتوں کے اندر بعض شہروں کی مساجد میں بھی وضو کے ہر عضو کے دھونے کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ اس میں ایک دعا یہ بھی لکھی ہوتی ہے اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اے اللہ تو مجھے جنت کی خوشبو سنگھا، تو مجھے جنت کی خوشبو سنگھا اور جہنم کی بدبو سے بچا۔ ایک بابے نے یہ دعا یاد کر لی، یاد کرتا رہا، اس کو یاد ہو گئی بہرحال۔ تو ایک دن وہ استنجے خانے میں گیا اور وہاں اس کو یاد آیا کہ میں نے دعا یاد کی تھی، کہیں بھول تو نہیں گیا، اور وہاں اس کو وہ دہرانے لگ گیا اور پڑھنے لگ گیا، اور باہر نوجوان کھڑے تھے کہ بابا اندر دعا پڑھ رہا ہے بیت الخلاء میں۔ جب باہر نکلا تو انہوں نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا دعا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو ابھی یاد کی ہے، لکھا ہوا ہے وہ مسجد کی دیوار پر اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ انہوں نے کہا بابا جی دعا تو ٹھیک ہے، لیکن جس سوراخ پہ دعا پڑھنی تھی آپ وہ سوراخ بھول گئے ہیں۔ پڑھنی تو تھی ناک میں پانی ڈالتے ہوئے، اور آپ پڑھ رہے ہیں استنجا کرتے ہوئے۔ اسی طرح یہ آیت نازل ہوئی تھی مشرکین کے بارے میں اور فٹ کی جا رہی ہے فقہاء کرام پر۔ تو دیکھیں یہ ان کی عجیب سوچ ہے۔ اب آپ بھی کہو گے کہ عجیب بات ہے، کیسی مثالیں دیتے ہیں؟ بھائی ایسی ہی مثالیں دی جائیں گی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکھی کی مثال بیان کی، مچھر کی مثال بیان کی، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ عجیب قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر ایسی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ تمہارے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں کہ تمہارے مذہب کی، تمہارے دین کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ تو جو لوگ اس آیت کو غلط فٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہی مثال بنتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں امام کعبہ کی مثال پیش کریں یا مسجد نبوی کی پیش کریں؟ نہیں، یہ لوگ اسی قابل ہیں کہ ان کے حیثیت کے مطابق مثال دے کر بات کو سمجھایا جائے۔ دوسری بات ہمیشہ عرض کی جاتی ہے کہ ہر باطل جو ہے وہ آدھی آیت پڑھتا ہے اور آدھی حدیث پڑھتا ہے، یا ایک حدیث پڑھتا ہے دوسری چھوڑ دیتا ہے، یا دو پڑھتا ہے تیسری چھوڑ دیتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے دوسری نہیں پڑھتا، دو پڑھتا ہے تیسری نہیں پڑھتا، تاکہ مسئلے کی وضاحت نہ ہو جائے اور وہ اپنے غلط مسلک کو اس سے نکالتا رہے۔ آپ سنیں گے بہت سے لوگ اپنے ممبروں پہ اسٹیج پہ پڑھتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، بس یہ پڑھتے ہیں، اور ہم بھی سن رہے ہیں 30-40 سال سے کہ اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر مردے سننے کی بات ہی نہیں ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ آیت آدھی پڑھی ہے، اگر اس کا آخری آدھا حصہ بھی پڑھ لیا جاتا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں تو پتہ چل جاتا یہ مردوں کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ زندوں کے بارے میں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اگر آیت پوری پڑھ لی جاتی تو سمجھ آ جاتی کہ یہ آیت فقہا کے بارے میں نہیں، اسی آیت کا آخری حصہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ فرمانے کیا اگر ان کے باپ دادا علم والے نہ ہوں، ہدایت والے نہ ہوں، عمل والے نہ ہوں، کیا پھر بھی یہ ان کی بات مانیں گے؟ تو اس سے بات واضح ہو گئی، اگر کسی کے باپ دادا صاحب علم بھی ہوں اور صاحب عمل بھی ہوں تو دین کے بارے میں ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر کسی کے باپ دادا دین کے بارے میں نہ علم رکھتے ہوں نہ عمل رکھتے ہوں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ہم جن فقہاء کرام کی بات مانتے ہیں، خواہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواہ شوافی جو ہے امام شافعی کی بات مانتے ہیں، مالکیہ امام مالک کی بات مانتے ہیں، حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات مانتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو علم کے بھی پہاڑ تھے اور عمل کے بھی پہاڑ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، کوئی موقع آئے گا تو ان کے مناقب انشاءاللہ عرض کریں گے۔ عمل دیکھو تو وہاں تک جو ہے پہنچ نہیں سکتے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، نہ علم میں مثال نہ عمل میں مثال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ اپنے سبق اور درس میں بعض دفعہ امام ابو حنیفہ کا نام لے کر کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، استاد جی کیا آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہاں دیکھا ہے، وہ ایسا شخص تھا، مسجد نبوی کے ستون کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر اس مٹی اور پتھر کے ستون کے سونا ہونے پر وہ دلائل بیان کرتا کہ یہ سونا ہے یہ مٹی نہیں ہے تو ایسی دلائل لاتا کہ ہمیں مجبوراً ماننا پڑتا۔ وہ ایسا آدمی تھا۔ تو نہ علم کے اندر ان کی مثال ہے اور نہ عمل کے اندر ان کی مثال ہے۔ دیکھیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کی دروازے کے پاس کھڑے ہیں لیکن دیوار سے دور دھوپ کے اندر، کسی نے عرض کیا کہ حضرت دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، فرمایا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے۔ پوچھا جی کیوں جائز نہیں ہے؟ کہا جی میں نے اس گھر والے سے پیسے لینے ہیں، قرض لینا ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو قرض نفع کھینچ کے لائے وہ سود ہوتا ہے۔ اب میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں تو میں نے اس سے نفع حاصل کیا، لہذا سود کا شبہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے میں دھوپ پہ کھڑا ہوں، انتظار کر رہا ہوں اس بندے کے نکلنے کی۔ تقویٰ دیکھیے، امام صاحب کی احتیاط دیکھیے۔ کوفہ کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصائیوں سے معلوم کیا کہ بتاؤ عام طور پہ ایک بکری کتنے سال زندہ رہتی ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ 7 سال تک زندہ رہتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بازار سے بکرے کا گوشت خرید کر کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بکرے کا گوشت میں لے کر آؤں وہی چوری والا ہو۔ اب لائے دنیا مثال، ایسا عمل والا بندہ تلاش کر کے لاؤ، ایسا علم والا بندہ تلاش کر کے لاؤ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے باپ دادوں کی بڑوں کی بات ماننے سے منع نہیں کر رہے، بلکہ منع کر رہے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یعنی یہ آیت خود ان کے خلاف ہے جو ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جو باپ دادا ہیں جن کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں، جن کی یہ کتابیں پڑھتے ہیں، جب ان سے جب مسائل پوچھا جائے تو انہیں نہیں آتا، وہ بھی بہشتی زیور دیکھ کر بتاتے ہیں اور جو ہے ہمارے ہی فتاوے دیکھ کر بتاتے ہیں، اپنے پاس ان کا علم نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے فقہا وہ ہیں جو کسی سے پوچھ کر نہیں بتاتے، از خود بتلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو علم اور صلاحیت دی ہے اور پھر بھی ہمارے خلاف یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو صحیح سمجھ کر اور ہر آیت اور بات کو وہ جس مقصد کے لیے نازل ہوئی، جس موقع کے لیے نازل ہوئی، اسی موقع پر فٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔